بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالی قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ عام طور پر جو ظاہر کے گناہ ہیں ان کو دور کرنے کی کسی نہ کسی درجے میں فکر ہوتی ہے، اور وہ بھی شاید اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ دوزخ میں جائیں گے، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بدنامی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر خواری ہوتی ہے اور اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ لیکن جو باطنی گناہ ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا تعلق کسی مخلوق کے ساتھ تو ہے نہیں، اس کو تو صرف خدا جانتا ہے، اور اللہ کی چونکہ پرواہ نہیں، اس لیے ان گناہوں کو دور کرنے کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اور وہ بہت گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، وہ بہت سارے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں، اور وہ 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ شخص بڑا کامیاب ہے کہ جو اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ اب 11 قسمیں کھانے کی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ ایک دفعہ فرما دیتے تو بات کافی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم جیسے بے حسوں، لاپرواہوں، نالائقوں، غافلوں، سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو ہوش میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ 11 قسم کھا رہے ہیں، 11 دفعہ قسم کھا رہے ہیں۔ ہر قسم یوں سمجھیے گویا ایک ہتھوڑا ہے۔ جب ہمیں جگانا ہوتا ہے نا تو ہم دروازے کو بجاتے ہیں نا، ہمارے ہاں مدرسوں میں جب طلباء کو صبح کو جگایا جاتا ہے تو دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، ٹھا 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 ٹھا، بچے جاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم اٹھائی ہے تو گویا 11 دفعہ اللہ تعالیٰ نے زوردار دھماکے دار آواز کی ہے بندوں کو ہوش میں لانے کے لیے، ہوش میں آؤ، کیوں اپنے اندر کو گندا کیے پھر رہے ہو، کیوں اپنے اندر کو گندا کیے پھر رہے ہو، پاک کرو اسے، صاف کرو اسے۔ تو 11 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها 2 قسمیں، والقمر اذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں ہو گئیں. آگے فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمیں کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے صرف افلح نہیں فرمایا، قد لگا کے اس کو گویا 12ویں قسم بنا دیا. قد کا معنی ہے تحقیق، پکی بات ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ ہے قد کا ترجمہ. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. پاک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اندر کو گناہوں سے پاک کر دیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اندر کو گندا کر دیا. تو بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کے اندر ہی اندر میں رہتے ہیں، اور انسان اس کی فکر نہیں کرتا، اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ اندر ہی میں رہ جاتے ہیں. ظاہر میں وہ عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، ظاہر میں وہ دین پڑھا رہا ہوتا ہے، ظاہر میں وہ دین کی جد و جہد اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر کے کیڑے اس کو اندر سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. وہ دیمک اندر سے اس کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے اور اندر باہر کو نکال کے سامنے کیا جاتا ہے، تو اس دن انسان پچھتائے گا کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا. کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، اور اعلیٰ درجے کے جو اہل اللہ ہوں گے، اعلیٰ درجے کے اہل اللہ، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب باقی رہیں گے میرے آپ جیسے. ان کے لیے محشر کا میدان قائم ہوگا، عدالت اور کچہری قائم ہوگی. اللہ تشریف لائیں گے، فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا جس میں عرش اتارا جائے گا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. فرشتے جوک در جوک اتریں گے اور اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور میزان کو قائم کیا جائے گا. ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا برائیوں کا ہوگا. میرے آپ جیسے گرے پڑوں کو بلایا جائے گا، ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، نیکیوں کو ایک طرف برائیوں کو ایک طرف رکھا جائے گا. جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کی برائیاں زیادہ وہ جہنم میں. بڑے درجے کے جو اولیاء ہوں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. جو گرے پڑے لوگ ہوں گے وہ ان کو محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا. تو اس میں جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے اس میں زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، حرام خور ہوں گے، سود خور ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، اور اہل دین کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، اوروں کے حقوق کھانے والے، دبانے والے ہوں گے. یہ سارے ہوں گے اس میں. لیکن سب سے پہلے یہ سوچئے گا، سب سے پہلے جن کو جہنم کی خوشخبری سنائی جائے گی، سب سے پہلے جن کو جہنم میں اوندھے منہ پھینکنے کا فیصلہ سنایا جائے گا، وہ زانی نہیں ہوگا، شرابی نہیں ہوگا، سود خور نہیں ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید اور مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا. کیوں؟ علم تو پڑھ لیا اور پڑھا لیا، لیکن اپنے اندر میں جھانک کے کبھی غور نہیں کیا کہ میں اندر میں کیا ہوں. جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لڑتے لڑتے، جد و جہد کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے اپنی جان بھی خرچ کر دی، لیکن اندر میں جھانک کے نہیں دیکھا، اس لیے دوزخ میں جائے گا سب سے پہلے. اور دوسرا سخی، مال بہت لگایا، بہت لٹایا، بڑی غریبوں کی دعائیں لیں، بڑی غریب مسکینوں کی دعائیں لیں، بڑے مریضوں کے علاج کرائے، بڑے لوگوں کے بجلی کے بل بھرے، اور بڑے لوگوں کے گھر راشن پہنچائے، لیکن
اپنے اندر میں جھانک کے نہیں دیکھا، اندر گندگیوں سے بھرا ہوا تھا، اس کا علاج ہی نہیں کیا، اتنی لمبی زندگی گزار کے آیا، اندر کا علاج ہی نہ کیا، لہٰذا دوزخ میں جائے گا اور سب سے پہلے ان کو بھیجا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے دوزخ میں پھینک دو، فرمائیں گے اوندھے منہ پھینکو ان کو۔ یہ بھی ایک عذاب کی شدت ہے، اوندھے منہ پھینکا جانا، گھسیٹ کر اوندھے منہ۔ یا اللہ عالم ہوں، کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، یا اللہ میں تو شہید ہوں، سب کچھ لگا دیا تیرے نام پہ، جھوٹ بولتے ہو، یا اللہ سارا مال لٹا دیا، فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، دفع کرو ان کو، اور ان کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اندر کی برائیاں ختم نہیں کی۔ آج میں اور آپ اپنے اندر میں جھانکنے سے بالکل لاپرواہ ہیں، اور اپنے اندر میں جھانکنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور عادتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اوروں کی برائیاں جلد نظر آتی ہیں، اپنی برائیاں متوجہ کرنے سے بھی نظر نہیں آتی بلکہ غصے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو سمجھاؤ نا، وہ غصے ہو جاتا ہے۔ اندر کی برائیاں باہر کی برائیوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہر کے گناہ بھی اور باطن کے گناہ بھی، چھوڑ دو ظاہر کے گناہ بھی باطن کے گناہ بھی۔ کسی کو آپ نے کچھ کہنا ہو نا، دو باتیں کہنی ہیں، تو ان میں سے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پہلے بولا جاتا ہے، جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ بعد میں بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، پرائمری پڑھو ہائی اسکول پڑھو، یہ تو نہیں کہیں گے ہائی اسکول پڑھو پرائمری پڑھو، یہ تو نہیں کہیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑو۔ ظاہر کے گناہ چھوڑنا آسان ہے، باطن کے گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اس لیے رہبر کی ضرورت ہے، اس لیے بیعت کی ضرورت ہے، اس لیے کسی سلسلے میں داخل ہونے کی ضرورت ہے کہ نکلتے نہیں ہیں یہ ایسے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کوئی اچھا بیان سنا، کوئی اچھی تقریر سنی تو نماز شروع کر لیتے ہیں، لیکن باطنی گناہ اتنی جلدی نہیں جاتے۔ سے روزہ لگا لیا، پابندی سے نماز شروع کر لی، ذہن بن گیا، لیکن باطنی گناہ اتنے جلدی نہیں جاتے، بڑی دیر لگتی ہے اس میں۔ اب باطنی گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، باطنی گناہوں کی لمبی فہرست ہے۔ اب وہ لمبی فہرست اگر آپ سنیں گے تو مایوسی میں آ جائیں گے، یار کیسے دور ہوں گے، اتنی لمبی لسٹ ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، تو زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ لیکن اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، دو بنیادی چیزیں، اگر ان دو کو آپ کنٹرول کر لینا تو باطنی سارے گناہوں سے نجات مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، معاملہ شارٹ کٹ ہو گیا نا، جی آسان ہو گیا نا، بس آسان ہو گیا نا بھائی۔ جی بالکل، آپ لوگ خوش ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ اتنی لمبی فہرست باطنی گناہوں کی، پتہ نہیں کب دور ہوں گے، پتہ نہیں کیسے دور ہوں گے۔ بھائی صرف دو چیزوں کو کنٹرول کر لو، ساری چھوٹ جائیں گی، سبحان اللہ، دو چیزوں کو۔ سارے باطنی گناہوں کی جڑ دو باطنی گناہ ہیں، جیسے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دین میں 6 باتیں ایسی ہیں اگر ان کو قابو کر لو تو سارے دین پہ چلنا آسان ہے۔ کہتے ہیں نا 6 باتوں کو قابو کر لو سارے دین پہ چلنا آسان۔ 6 باتیں پورا دین نہیں ہے، لیکن ان 6 باتوں کو قابو کر لو گے سارا دین آ جائے گا، اس میں سارے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ان 2 باتوں کو، ان 2 باطنی بیماریوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ساری باطنی بیماریاں ہماری صاف ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی غصہ، پہلی کیا؟ غصہ۔ یہ باطنی بیماری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ باطنی بیماری۔ اگر ایک آدمی اپنے غصے پہ قابو پا لے، غصے پہ قابو پا لے، غصے پہ قابو پا لے تو یوں سمجھیں آدھی باطنی بیماریاں ختم۔ سبحان اللہ۔ اور عام طور پہ غصہ
یا تو آتا ہے اپنے سے چھوٹوں اپنے سے کمزوروں پر، جیسے ابھی میں نے ان پہ غصہ کیا. عام طور پہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے چھوٹوں اور اپنے سے کمزور. یہاں اگر میرے حضرت جی ہوتے تو مجھے غصہ آتا نہ آتا. کبھی عام طور پہ غصہ آتا ہے اپنے سے چھوٹوں اپنے سے کمزوروں پر، یا ان پر جو موجود نہ ہوں چاہے بڑے ہوں. موجود نہیں ہے ان پہ غصہ آ رہا ہے، سامنے آ گئے تو وہ بالکل سیدھے ہو گئے، موجود نہیں ہے تو غصہ آ رہا ہے. یہ ہے پہلی چیز. اور انسان اگر نیت اور عزم کر لے تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، یہ بیماری لا علاج نہیں ہے. تھوڑی سی نیت کی ضرورت ہے اور بس کچھ نہیں. اس کے لیے نہ آپ کو بہت موٹا ہونا ضروری ہے، نہ آپ کو بہت لمبا چوڑا عالم ہونا ضروری ہے، نہ آپ کو بہت زیادہ دولت مند اور پیسے والا ہونا ضروری ہے. بس صرف ایک نیت، میں نے غصہ نہیں کرنا. بس روزانہ جب صبح کو اٹھیں تو فجر کے بعد کہیں یا اللہ میرا وعدہ سونے تک کسی پہ غصہ نہیں کروں گا، میرا وعدہ تجھ سے، آج میں کسی پہ غصہ نہیں کروں گا. اگلے دن پھر یا اللہ تجھ سے میرا وعدہ کسی پہ غصہ نہیں کروں گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. یا اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے آج میں کسی پہ برسوں گا نہیں، کسی کو بے عزت نہیں کروں گا. یا اللہ میں کسی پہ غصے نہیں ہوں گا، میرا تجھ سے وعدہ ہے. بس یہ نیت چاہیے. یہ جو صبح صبح آپ نیت کریں گے نا، آپ اس کا سارا دن اثر محسوس کریں گے. ہمارے اکابر نے اس چیز کو اتنا کنٹرول کیا تھا، اتنا کنٹرول کیا تھا، اتنا کنٹرول کیا تھا کہ آگ لگا دینے والی باتوں پہ بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا. کون سی باتوں پہ؟ آگ لگا دینے والی باتوں پہ، ایسی باتوں پہ کہ جس پہ قتل و غارت شروع ہو جائے ان پہ بھی ان کو غصہ نہیں آتا تھا. ایسا اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت کو تقسیم کیا تو ایک بدو منافق آیا. اس نے کہا یہ تقسیم عدل پر مبنی نہیں ہے، اس میں ظلم کیا گیا ہے. یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا یہ عدل پر مبنی نہیں ہے، اس میں عدل نہیں کیا گیا، انصاف سے کام نہیں لیا گیا. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان سردار. نبی کی گستاخی ہے نا، نبی کی گستاخی ہے نا. چھوٹی گستاخی ہے، بڑی گستاخی ہے. نبی کو ظالم کہہ رہا ہے نا، نبی کو ظالم کہہ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا اسے پکڑ کے لگاؤ پھینٹی. اب سنا وہی حق علم عادل فمن یعدل، تیرا بھلا ہو میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا؟ سبحان اللہ. اے مجا آقا. علم اعدل فمن یعدل، میں بھی نہیں کروں گا تو پھر کوئی اور کون کرے گا؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو خادمہ تھی وہ ان کے لیے سرید بنا کر شوربے میں روٹی بھگو کے ایک بڑی پرات میں لا رہی تھی، اور وہ تھا بہت گرم. شوربہ جب شدید گرم ہو اور اس میں روٹی ڈال دیں تو وہ گرم ہوگا نا. اب وہ لا رہی تھی، اللہ کی شان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. حضرت امام زین العابدین کے چھوٹے بچے کے سر پہ گر گئی وہ پرات، اور وہ بچہ اس گرم سالن کے سر پر گرنے سے اسی وقت تڑپ تڑپ کے فوت ہو گیا. اب اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام زین العابدین نے اس کو دیکھا اور فرمایا جا تو آزاد ہے. سبحان اللہ. ایک ہوگی
تو بچہ یاد آئے گا، کچھ کہہ بیٹھوں گا، دین ضائع ہوگا، اس لیے جات ہوا. یہ کہا نہیں، مطلب یہ تھا جو ہی بچہ تڑپ کے فوت ہوا تو اس کی طرف دیکھ کے فرمایا جا تو آزاد ہے. ایک دفعہ ایک خادمہ وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے ہوئے لوٹے کا جو لوٹے کی نلکی ہوتی ہے نا، ٹوٹی ہوتی ہے، تو وہ نوکدار تھی. وضو کراتے ہوئے یوں جو لوٹا ہوا تو حضرت کی پیشانی پہ لگا، وہ نوک پیشانی پہ لگی جس سے خون نکل آیا. امام صاحب کو غصہ آیا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، کہا نہیں کچھ، دیکھا. تو باندی بھی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمانے لگے قزمت غیظی، پی لیا غصے کو. سبحان اللہ. اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ جو معاف بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا تمہیں معاف بھی کر دیا. اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا تجھے آزاد ہے، ہم نے احسان بھی کر لیا. قرآن سنتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. یہ سبق دیا امام زین العابدین نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہے. امام صاحب کے دروازے پہ آیا کوئی، ٹھا ٹھا ٹھا، اور عین اس وقت پہ آیا جب امام صاحب آرام کرتے تھے. امام صاحب ساری رات نہیں سوتے تھے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. عین دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹتے تھے چاشت کے وقت میں، گھنٹہ آدھ گھنٹہ، اشراق بھی پڑھ لیا، چاشت بھی پڑھ لیا، تھوڑی دیر لیٹ گئے. دھما دھم دروازہ بجایا، امام صاحب تشریف لائے. کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. کہا جی میں تو بھول گیا. اچھا بھائی چلو جب یاد آ جانا تو پوچھ لینا، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا. کہا جی ٹھیک ہے. امام صاحب گئے اور ساری رات کا تھکا ہوا آدمی پھر لیٹے، پھر آنکھ لگ گئی، پھر دھما دھم دروازہ بجایا، پھر حضرت تشریف لائے. کہاں جی؟ کہا جی مسئلہ پوچھنا تھا. کہا بتائیے. کہا جی میں تو بھول گیا. اچھا جی جب یاد آئے تو پوچھ لینا. یہ نہیں کہا پاگل کہیں کہ کوئی اور ٹائم لے لیتا تو، میں مجلس میں روزانہ سارا دن بیٹھا رہتا ہوں مسجد میں، وہیں آ جانا، تمہیں میری نیند ہی خراب کرنی ہے. یہ نہیں کہا. پھر تشریف لے گئے، پھر جا کے لیٹ رہے. ابھی آنکھ لگی ہی تھی پھر دما دم شروع ہو گیا. پھر تشریف لائے. ہاں جی. کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ جو مسئلہ میں بھول گیا تھا نا وہ یاد آ گیا ہے. کہاں پوچھو. کہا جی پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ امام صاحب کا جواب سے نہیں ہے. سبحان اللہ. فرمانے لگے تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، سوکھا ہو تو کڑوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا جی آپ نے کھایا ہے کیا؟ وار پہ دیکھو کیا وار کر رہا ہے وہ امام صاحب پہ. کھایا ہے کیا آپ نے؟ فرمایا نہیں. جب تازہ ہوتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہے، جب خشک ہوتا ہے تو اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کڑوا ہو گیا ہے، اس لیے کہ کڑوی چیز پہ مکھی نہیں بیٹھتی. تو اس نے چیخ ماری، اس نے کہا واہ واہ ابو حنیفہ تیرے صبر کے بڑے چرچے سنے تھے، آج آزما لیا، واقعی آپ صبر والے ہیں. حضرت ابو دردہ کو کسی نے گالی دی، کسی نے گالی دی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو. حضرت ابو دردہ بڑے عالم، صحابہ میں سے بڑے عالم تھے. ابو دردہ صحابہ میں بڑے عالم شمار ہوتے تھے. ان کو کسی نے گالی دی. عام آدمی کو گالی بھی برا ہے، عالم کو گالی دینا پھر بہت برا ہے. گالی دی تو حضرت ابو دردہ نے جواب میں گالی نہیں دی اس کو، یہ بھی نہیں کہا عالم نہ ہوتا تجھے بتا دیتا. کیا کروں، مدرسے والوں نے پگڑی باندھی ہے، اس کی لاش تو رکھنی ہے نا. آخر جماعت میں چل رہے تھے تو ایک مقامی نے بدتمیزی کی جماعت والے کے ساتھ، پٹھان تھا وہ. اگر
ہم جماعت میں نہ ہوتا نا، ہم تم کو چکھا دیتا، ہم تم کو مزہ چکھا دیتا اگر ہم جماعت میں نہ ہوتا تو۔ حضرت ابو درداء نے یہ نہیں کہا عالم ہوں، عالم نہ ہوتا تو تجھے چکھا دیتا میں۔ فرمانے لگے ان بینی و بین الجنت عقبۃ، سبحان اللہ، سبحان، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے پلسرات، فإن أنا جزتها فواللہ ما ابالی بقولک، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر کے جنت تک پہنچ گیا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، واہ امام صاحب، وَإِنْ هُوَ صَدَّنِي فَأَنَا أَهْلٌ لِأَشَدَّ مِمَّا قُلْتَ لِي، لیکن اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر سکا اور رہ گیا تو جتنی تم نے مجھے گالی دی ہے نا، میں تو اس سے بھی زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ جواب تو دیکھیں کیا ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے جیسے جواب ہیں۔ اللہ والے، حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا تو فارسی ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، عربوں کے سامنے تو کیا بول رہا ہے، تو فارسی ہے۔ عرب غیر عرب کو گھٹیا جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تو اجمی ہے، خام خواہ کیا ایسے ہی۔ فرمانے لگے میں تو فارسی بھی نہیں ہوں، انما انا نطفۃ، میں تو ایک گندا قطرہ ہوں، بے شک، بے شک، میں تو ایک گندا قطرہ، قطرہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو نکال بھی سکتا ہو پھر بھی وہ غصے کو پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری وجہ سے غصے کو پیا تھا نا، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہیں جو تمہیں پسند ہو وہ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، مجھا اللہ، واہ، ایک دفعہ غصے کو پینے پر ایک حور، دو دفعہ پینے پہ، دو، تین دفعہ پینے پہ، تین، جن کی بیویاں بدتمیز ہیں ان کو کتنی حوریں ملنے کے مواقع میسر ہیں؟ بھائی ہیں کہ نہیں؟ جن کے بچے بدتمیز ہیں ان کو کتنی جنت میں حوریں حاصل کرنے کے مواقع میسر ہیں؟ غصے کو پیتے جاؤ، حوریں لیتے چلے جاؤ۔ یہ بات اگر سامنے ہو تو کبھی آدمی بیوی کی بدتمیزی پہ غصے ہوگا؟ نہیں، وہ کہے گا ایک بدتمیزی اور کرتا کہ ایک اور حور ملے، کہے گا نہیں لیکن دل چاہے گا۔ دل چاہیے، اس لیے ہمارے مشائخ بیویوں کی بدتمیزیوں پہ ہمیشہ مسکراتے تھے، بیویوں کی بدتمیزیوں پہ ہمیشہ غصے نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمارے خود نبی کا بھی یہی حال تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت اماں عائشہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اماں عائشہ آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، تو ایک اور ام المؤمنین کے گھر سے، ان کے گھر میں اس دن سرید بنا تھا، تو سوچا کہ سرکار کو بھی تھوڑا سا بھیج دوں، دل چاہے گا نہیں چاہے گا، سرکار کو بھی تھوڑا سا بھیج دوں، تو انہوں نے ویسے ہی بھیج دیا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اب عائشہ کے گھر نہ کھائیں، میرا ہی کھائیں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، باری ان کی ہے تو ان کا کھائیں نا۔ اب ان کے گھر میں پکا تھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا چلو میں بھی آقا کو بھیج دیتی ہوں، آقا بھی کھا لیں گے۔ انہوں نے بھیج دیا ایک خادمہ، وہ مٹی کا برتن، اس میں وہ سرید لے کے آئیں۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں میں کھانا پکا رہی تھی، میری جو نظر پڑی خادمہ پہ سرید لے کے آئی ہے تو مجھے بڑی غیرت چڑھ گئی۔ میں نے کہا گھر میرا، باری میری، اور کھانا اس کے گھر سے آ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں نا اگر میرے حضرت جی میرے گھر پہ تشریف لائیں تو میں کیا کیا تیاریاں کروں گا بھائی، کروں نہیں کروں گا؟ اور اگر یہاں سے بھائی عاشق اپنے پائے بنا کے بھیج دیں یہاں کہ بس یہی کھائیں تو مجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں، اب مجھے خدمت کرنے دو۔ تو انہوں نے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا نا کہ یہ انہوں نے کھانا بھیج دیا ہے تو میں کائے کے لیے پکا رہی ہوں، باری تو میری ہے، میں نے کھلانا ہے۔ چنانچہ اما عائشہ فرماتی ہیں میں بڑی ٹیکنیک کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور وہاں ان کے پاس سے گزر کے بڑے طریقے کے ساتھ ان کو کوہنی مار دی۔ اب برتن تھا مٹی کا،
دھڑام سے جو گرا نیچے تو برتن بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، واہ آقا۔ کیا حضور نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عائشہ نے چال کھیلی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا آپ اتنے سادے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ آپ مسکرانے لگے اور اما عائشہ سے فرمایا اسی جیسا برتن لے آؤ۔ کیسا برتن لے آؤ؟ اسی جیسا برتن لے آؤ۔ اما عائشہ برتن لے آئیں۔ آپ نے خود نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں فرمایا گرایا ہے اٹھاؤ اس کو، یہ نہیں، برتن لیا، خود زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا اٹھا کر برتن میں ڈالنے لگے اور باندی سے اما عائشہ کی صفائی کرتے ہوئے فرمایا غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، باری اس کی ہے نا اس لیے اس کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا بس اس کی طبیعت ہی ایسی، اب کیا کروں، بھگت رہا ہوں میں بھی اس کو، یہ نہیں فرمایا۔ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، یعنی اس کو اس کا حق حاصل ہے، صفائی پیش کر دی، اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی بہت بدتمیز تھی، تو مرید نے کہا حضرت ایسی بدتمیز بیوی کو آپ نے رکھا ہوا ہے، فارغ کریں نا اس کو۔ فرمایا اسی کو برداشت کر کر کے تو یہاں پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درجے صرف مراقبوں سے نہیں ملتے، درجے صرف چلوں سے نہیں ملتے، درجے صرف خیرات سے نہیں ملتے، بیویوں کی برداشت کرنے سے بھی بڑے درجے ملتے۔ سبحان اللہ۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی تاکہ آپ تھوڑا سا ہنس لیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بزرگ نہیں مانتی تھی، اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے، بزرگوں کی بیویاں ان کو کم بزرگ مانتی ہیں، یہ عام طور پہ ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے ایک عام بات کر رہا ہوں۔ بزرگوں کی بیویاں عام طور پہ بزرگوں کو نہیں مانتی زیادہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے کے ایک عالم تھے، ان کو ذرا امام صاحب سے نا یعنی ذرا چڑ سی تھی، یعنی ان کو امام صاحب کی شہرت، عزت اور ان کی باریک بینی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ان کا نام نہیں بتاتا میں آپ کو۔ اللہ کی شان، امام صاحب کی والدہ کو اعتماد ہی ان پہ تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام ابو حنیفہ سے کہتی ابو حنیفہ تم جاؤ جا کے اس سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، امی اس کا تو یہ ہے، چھوڑو تم اسے پوچھ کے آؤ۔ گھر کی مرغی تو ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو مانتی نہیں تھی، تو ایک دن وہ بزرگ گھر میں آئے، کہنے لگی بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے۔ بزرگ تو تھا آج جو میں نے دیکھا، آہا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یوں ہوا میں ایسے اڑ رہا تھا جیسے باز اڑتا ہے، اڑ رہا تھا۔ تو ایسے ہی دھکے کھا رہا ہے یہاں پہ۔ کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ کہ اچھا میں بھی کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہا ہے۔ باطنی گناہوں سے نجات پانی ہے نا، دو کام کریں، ایک غصے کو قابو کر لیں۔ یا اللہ میرا وعدہ آج غصے نہیں ہوں گا کسی پہ۔ جو ہی آپ غصہ ہونے لگیں گے نا، آپ کو فوراً صبح والی بات یاد آ جائے گی۔ ہاں یہ بھی کہیں یا اللہ میرا وعدہ آج میں کسی پہ غصے نہیں ہوں گا، لیکن یا اللہ تیری مدد ساتھ ہونی چاہیے، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ضرور کہیں۔ غصہ ہونا چھوڑ دیں۔ غصے کی جو ابتدا ہے نا، غصے کی جو ابتدا ہے وہ نفس کی خوشی کے ساتھ ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ ندامت پر ہے۔ جب آپ غصے ہوتے ہیں نا تو نفس اس وقت بہت خوش ہوتا ہے، جب غصہ کر چکتے ہیں تو پھر بڑی ندامت ہوتی ہے کہ کیا کیا یار، خام خواہ۔ ابھی چند دن پہلے ایک آدمی ملے،
سفید ریش، کہنے لگے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب کیا ہوگا؟ کہہ دیا غصے میں اب کیا کروں، اتنے بچے، بچوں کے بچے۔ غصے کی ابتدا نفس کی خوشی سے اور غصے کی انتہا ندامت پر۔ غالباً واللہ عالم، غالباً حضرت عمر کا فرمان ہے، اگر ان کا نہیں ہے تو کسی بزرگ کا ہے، کبھی بھی میں خاموش رہ کے نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا۔ کبھی بھی میں خاموش رہ کے نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا۔ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ہوگا یار میں نے کیوں نہیں کر دیا، میں کیوں نہیں یوں کہہ دیا اس کو، میں نے کیوں نہیں جواب دے دیا اس کو، کبھی بھی آپ کو اس کی ندامت نہیں ہوگی۔ لیکن جب کہہ جائیں گے، چونکہ جب انسان غصے میں، سنیے گا غور سے، غصے میں جب انسان ہو اور اس وقت اپنے دونوں ہونٹ کھول لے اور زبان کو باہر نکلنے کی اجازت دے دے، تو اب پھر آپ اس کو کبھی بھی اندر نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ اندر ہے تو قابو میں ہے، نکل جائے گی پھر آپ کے قابو میں نہیں رہے گی، پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں نے کیا کہا ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے اور میں نے کیا کہہ دیا، آپ کو بالکل یاد بھی نہیں رہے گا، سمجھ بھی نہیں آئے گا، پھر آپ کے جو منہ میں آئے گا وہ آپ کہہ جائیں گے، تو یہ تو اچھا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے یوں کہتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے سنا ہوگا، بس یار غصے میں ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرے دل میں نہیں تھی بات۔ سنا ہے کہ نہیں سنا کبھی؟ بھائی میں نے ویسے ہی غصے میں، میرے دل میں نہیں تھی بات، میں نے ویسے ہی غصے میں کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان جب نکل جاتی ہے تو پھر قابو میں نہیں رہتی، بے قابو ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام باطنی بیماریوں کو ختم کرنا ہے تو یہ کریں۔ تیار ہیں؟ دوسرا کام جس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی شہوت پر کنٹرول کریں۔ کس پہ کنٹرول کریں؟ یہ 2 چیزیں کنٹرول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو باطنی بیماریوں سے پاک کر دے گا، اور پھر آپ اس آیت کے مصداق بن جائیں گے، قد افلح من زکاہا، 11 قسمیں کھا کر یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ دوسری چیز جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شہوت۔ شہوت ہوتی ہے، جو مرد ہے اسے شہوت ہوتی ہے، جو بالغ ہے اسے شہوت ہوتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شہوت ہوتی ہے۔ جو چیز بری ہے نا وہ ہے شہوت پہ عمل کرنا، یہ بری ہے۔ شہوت ہوئی تو دیکھ لیا، شہوت ہوئی تو چھو لیا، شہوت ہوئی تو کال ملا دی، شہوت ہوئی تو میسج کر دیا، شہوت ہوئی تو زنا کر لیا، یہ برا ہے۔ شہوت ہونا برا نہیں ہے، اس پہ کنٹرول کرنا۔ کبھی بھی ناجائز طریقے سے شہوت پوری کر کے خوشی نہیں نصیب ہوتی، دکھ ہی نصیب ہوتے ہیں، بے سکونی ہی ملتی ہے، بے چینی ہی ملتی ہے، دنیا کا بھی خسارہ ملتا ہے، آخرت کا بھی خسارہ ملتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کرنے گیا، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، تو اس میں نے دیکھا کہ ایک تندور نما، جہنم کے اندر ایک تندور نما جگہ ہے، تندور کی طرح سے، اور وہ اتنی اب جہنم خود آگ ہے، اس آگ کے اندر پھر تندور ہے، اس میں اس سے زیادہ سخت حالات ہیں، اتنی خوفناک جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں ننگے مرد اور ننگے عورتیں جل رہے تھے اور چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور اتنا خوفناک منظر تھا کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے ناجائز جگہوں پہ اپنی شہوتیں پوری کی، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ناجائز طریقے سے اپنی شہوتیں پوری کی۔
اس میں وہ بھی داخل ہیں جو مرد عورت سے زنا کرتا ہے، یا عورت یا مرد مرد سے زنا کرتا ہے، یا عورت عورت سے زنا کرتی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہیں. اور وہ بھی اس میں داخل ہیں جو کسی اور طریقے سے خود ہی سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، سب اس میں داخل ہیں، وہ سب زانی ہیں. اس طرف توجہ نہیں ہے. ہماری 95% نوجوان نسل اس میں مبتلا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ملعون ملعون ناکح الید، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتا ہے. یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، اللہ کی لعنت ہے اس پہ. یہ لعنت کون کر رہے ہیں؟ اللہ. یہ لعنت کون کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کر رہے ہیں. یہ لعنت کون کر رہے ہیں؟ وہ تو رحمت بن کے آئے تھے، وہ تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے تھے، لیکن اس فعل سے نفرت کا عالم یہ ہے کہ آپ بد دعا کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ہاتھ سے شہوت پوری کرے. اور اللہ کی لعنت ہو کیا مطلب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس پہ کیا مطلب؟ یعنی کبھی اسے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ مطلب ہے اس کا. ملعون، اللہ کی لعنت ہے اس پر، یعنی کبھی اسے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتا ہے. یہ دو چیزیں کنٹرول کر لینا تو ساری روحانی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. صرف دو چیزیں ہیں، اس لیے قابو میں لانا آسان ہے. اور اس دونوں کے کنٹرول کرنے میں آپ کو 1 پیسہ نہیں چاہیے، 1 روپیہ نہیں چاہیے، 1 کوڑی نہیں چاہیے، صحت نہیں چاہیے، قد کاٹ نہیں چاہیے، علم نہیں چاہیے، علامہ ہونا نہیں چاہیے. آپ کر سکتے، ہر آدمی کر سکتا ہے. غصے پہ قابو نہیں کرنا. پھٹ جائیں گے کیا؟ اگر کوئی غصہ نہیں ہوگا تو پھٹ جائے گا کیا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الصبر صبر، صبر کرنا کڑوا ہے لیکن اس کا انجام بہت میٹھا ہے. اس کا انجام بہت میٹھا ہوتا ہے. تو ان دونوں سے بچیں گے انشاءاللہ. آسان ہے، 2 ہی تو چیزیں ہیں، اللہ سے بچائے 2 ہی تو چیزیں ہیں. انسانی کی طرف اللہ انشاءاللہ. اسے نہیں ہونا، شہوت کو پورا نہیں کرنا بس. اب آئیے آپ اپنے معمولات کی طرف. ہمارے معمولات کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ نہ کرنے کے کتنے ہیں؟ 2. یہ 2 قابو کر لیں تو یہ دونوں قابو ہیں، نظر اور زبان. شہوت ہوتی ہی شروع نظر سے ہے. شہوت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اندھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. اندھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کسی بھی نابینا سے ہاتھ ملا کے دیکھیں آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. اور ان کا حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، دماغ بھی تیز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظر غلط استعمال ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اندھا طاقتور بھی بہت ہوتا ہے اور اس کا حافظہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. آج کل نوجوان بچے، ان کے دماغ کام ہی نہیں کر رہے، ضائع کر دی جوانی اپنی. آخرت کی رسوائی الگ ہے، دنیا کی رسوائی الگ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان دونوں باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. 2 باطنی بیماریاں ایسی ہیں، اب تبلیغ کے لہجے میں اس کو سنیں. 2 باطنی بیماریاں ایسی ہیں اگر ان کو قابو کر لیا جائے تو ساری باطنی بیماریوں سے بچنا آسان ہے. ایسے کہتے ہیں نا، دین میں 6 باتیں ایسی ہیں اگر ان کو سیکھ لیں، ان پہ عمل کر لیں تو سارے دین پہ چلنا آسان ہے. 2 باطنی بیماریاں ایسی ہیں اگر ان کو کنٹرول کر لیں تو ساری باطنی بیماریوں سے نجات پانا آسان ہے. ان میں سے ایک ہے غصے کو پینا اور دوسرا ہے خواہش کو قابو کرنا، شہوت کو قابو کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
بچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی.